السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 37 رقم الآیہ جزاک اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔ رقم الآیہ 37 آیت نمبر 37۔ اللہ رب العزت نے اس مقام سے اپنی بندی کا ذکر فرمایا۔ فتقبلها ربها، پس قبول کیا اس کے رب نے اس کی طرف سے اچھا قبول کرنا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ نے اس کی کفالت بھی، اس کی نشو و نما بھی بڑے اچھے طریقے سے کی، اچھے طریقے سے اس کو پالا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کے کفالت کی ذمہ داری اللہ نے زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ زکریا علیہ السلام کو بی بی مریم کا کفیل بنا دیا۔ وہ عجیب و غریب دیکھتے ہیں، کلما دخل علیہا، جب کبھی وہ ان پر جاتے، ان کا خیال کرنے کے لیے کمرے میں جاتے، زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے جو حجرہ تھا، وجد عندها رزقا، تو ان کے ہاں بے موسم پھل پاتے، رزق پاتے۔ تو ایک دفعہ جب ایسے ہوا تو انہوں نے سوال کر لیا، قال یا مریم
اے بی بی مریم انا لکی ہاذا، یہ بے موسم پھل کہاں سے آ گئے؟ اصل میں قرآن اختصار ہے نا، دروازہ بند ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، وہ آنے جانے والا نہیں، اور موسم ان پھلوں کا موسم بھی نہیں ہے، یہ آ کیسے گئے، کہاں سے آ گئے؟ تو توحید سے بھری ہوئی بات کا جواب دیا مریم علیہ السلام نے، اور کیسا جواب دیا؟ قالت هو من عند اللہ، اے زکریا علیہ السلام اس بند کوٹری کے اندر بے موسم پھلوں کو دیکھ کر حیران ہونے والے، یہ میرا کمال نہیں، نہ کوئی تیرا کمال ہے۔ قالت هو من عند اللہ، یہ تو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، یہ مہربانی اس کی ہے، یہ فضل اور کرم اس کا ہے، جب چاہتا ہے تو پھر بے موسم پھل بھی بغیر حساب کے عطا کر دیتے۔ اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تو وہ ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جناب مریم علیہ السلام کی کفالت جناب زکریا کے ذمہ لگا دی، اور ان کی عمر بھی کافی زیادہ تھی، اولاد نہیں تھی۔ اللہ اکبر اللہ۔ جب اس کیفیت کو دیکھا حیران رہ گئے، اور ان کو اپنی پڑ گئی۔ وہ کیسے پڑ گئی؟ اللہ ہمیں یقین عطا کرے، آمین تو کہہ دو۔ یقین کامل بڑی چیز ہے، آج بھی وہی اللہ ہے اور وہی قدرت ہے، بس صرف ہے مانگنے کا طریقہ۔ اگر آج بھی ہو ایمان ابراہیم پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ قربانی گزری ہے، قربانی کا مرکزی نقطہ توحید ہے، اگر توحید نہیں تو پھر سب کچھ صفر ہے، ذہن میں رکھیں۔ اور زکریا علیہ السلام عمر 90 سال کے قریب، اور بیوی بوڑھی ہوگی، ظاہری طور پر اولاد کے قابل نہیں۔ تو جی میں تھوڑی بولی جی سمجھاوا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اے عرش والے اللہ، اگر تو بی بی مریم نو توجہ کرنا ذرا، اگر تو بی بی مریم نو اس بند کمرے دے اندر تے بند کوٹھری دے اندر تالا لگا، کنڈی لگی ہے، آن والا جان والا کوئی نہیں، اگر تو بی بی مریم نو اس بند کمرے دے اندر وافر رزق تے پھل بھی او نے جنہ دا موسم کوئی نہیں، بے موسم پھل عطا کر سکنے تے پھر مینوں بے موسمہ پتر ہی عطا کر۔ کی مطلب ہے؟ موسم تے کوئی نہیں اولاد دا، ان وضاحت قرآن چ دوسری جگہ تے آئی سورہ مریم دے اندر، یا اللہ میں کمزور ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، بیوی بانج ہو گئی، اولاد دے قابل نہیں، تو دعا بھی کر دینے لک لک کے۔ اور نوجوان ویکھ کے مذاق نہ کرن بھی اے ویکھو بزرگ نے تے اس ٹائم تے اس وقت اے بزرگی دی حالت اندر اللہ کو پتر منگن ڈے، ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ لک کے دعا کر دینے، قرآن دے وچ موجود ہے دوسری جگہ تے۔ لیکن ایتھے قرآن چ اللہ نے فرمایا سبحان اللہ، اس آیت تو اگلی آیت، یہ آیت نمبر 37 ہے نا، تو اگلی آیت نمبر 38 3-8 اللہ توفیق دے گھر جا کے ترجمہ قرآن پڑھ کے تفسیر پڑھنا، ایمان دادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو دیکھو قرآن دا اسلوب کیسا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ پر کھڑے ہو کے لیٹ نہیں کیا، یعنی کہ انہوں ہی پیراں تے ہاتھ چک لے بھی اے عرش والے اللہ، اگر تم بی بی مریم نو بے موسمہ پھل دے سکنے تے مینوں تو بے موسمہ پتر عطا کر دے۔ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ مینوں اولاد نہیں پر نیک دے، اولاد زندگی جدوں میں دعا کرنی ہے نا، اللہ کو اولاد منگنی ہے
تو نیک دا لفظ ضرور بولنا ہے، انہوں میں بات تو پھر پیشیاں بھگتے پھرو۔ اللہ کو جدوں منگو اللہ نیک اولاد دے، نیک اور صالح اولاد، تے جدوں رزق منگنا ہے حلال دا منگنا ہے، تو اولاد منگنی نیک منگنی، اللہ منوں نیک بیٹا عطا کر دے۔ اللہ تعالی نے دعا قبول کر لی، تے اس ویلے ہی اللہ نے خوشخبری بھی عطا کر دیتی، تے فرشتے آئے نال زکریا السلام کہندے نے انک سمیع الدعا، اللہ تو تے دعاواں سننے والے ہیں اور ہر ایک دی دعا سننا ہے، جڑا بھی دن پکارے تو دی سننا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ فنادته الملائکہ، فرشتے نے آواز دیتی تے کس حالت چ کھڑے نے؟ فنادته الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب، حجرے چ نماز نیتی ہے، رب نال کالا ملیاں نے، ادھر فرشتہ آ گئے۔ یہ مطلب ہے نماز پڑھن نال رب دی مدد آندی۔ سرکار نو جدوں کوئی پریشانی ہوندی نا، نبی پاک نے فرمایا بھی وڈی تو وڈی مشکل بھی آوے نا تے 2 رکعتاں پڑھ کے نماز حاجت پڑھو، اللہ مشکل آسان کر دے۔ تو قرآن میں اللہ فرماندے نے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ بیٹے کون دیندا ہے؟ عقیدے دی بات ہے، عقیدے دی ایتھوں تو نہیں کہنا، دلوں کہنا ہے، یقین کامل نال کہنا ہے کہ اولاد دین دی قدرت کون رکھدا ہے؟ صرف اور صرف اللہ۔ رب تو علاوہ نہ کوئی دے سکتا ہے، نہ کوئی مار سکتا ہے، نہ کوئی زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن سے عقیدہ بیان فرما دیتا ہے کہ اے دنیا والے ہو، اے میرے بندے ہو، اپنا عقیدہ درست کر لو، عقیدہ توحید بنا لو۔ کون؟ اللہ یہب لمن یشاء اناثا، رب دی مرضی ہے نا، کسی نو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دے، ویہب لمن یشاء الذکور، تے کسی نو چاہے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، تے جدھر چاہے بیٹے بیٹیاں ملا کے عطا کر دے، ویجعل من یشاء وقیما، تے جدھر چاہے کچھ بھی نہ دے، اے اللہ دی مرضی ہے۔ سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، نام سنے؟ کتوں دے سن؟ کام مکتے ماشاء اللہ۔ اے پانی میں کہڑے ہاتھ نہ پی رہے ہیں؟ اچھی بولو، بچ آواز آنی چاہیے۔ میں دسنا پھر کہڑا ہاتھ ہے؟ سجا۔ تے اے مجبوری تھوڑی جی، اے فرنٹ کیمرہ اے سجے دا کھبا بہاں دا۔ میں عید پڑھائی ہون، وہ کئی مہربان دوست نے وہ پانی چ بندانی پا دیندے نے، تے کئیاں نوں الجھاؤ بھی ہو جاندا ہے۔ ایک دوست نوں سچ مچ ہی غلط فہمی ہو گئی، وہ کہتے جی تسی ہاتھ رہنا اے کھبے تے سجا بنی ہے، صاحب مزہ تو بڑا ہے، پر اے سمجھ نہیں آئی بھی اے سجے تے کھبا بننے سی۔ میں پھر وضاحت کی تھی، شاید تھوڑے میرے دوست نے فیس بک تے پڑھی ہونی، وہ پھر میں وضاحت کرنی پئی، وہ میں دسیا اے ہن پانی میں پینا سجے ہاتھ نال، اے وہاں دا کھبے نال۔ اے جڑے لائیو سنتے پے وہ سمجھ جان یہ فرنٹ کیمرہ ہے، اے نہ ہوئے بھی کتے کم خراب ہو جائے۔ ایک دن نا میرے 2-3 سال پہلے دی گل ہے، تے اپنی مرخی جمعیت دے کوئی اکابر سن، چلو تو افضال صاحب نہ ہی لے دیتا، وہ ایویں نا چاہ پی رہے تھے، میں نال بیٹھا تھا، وہ کسی مہربان دوست نے سیلفی لے لی، سیلفی سمجھ دو نا، تو سیلفی فرنٹ تو ہوندی ہے، انہیں جو سیلفی لئی تے فیس بک تے لا دیتی۔ وہ جناب نے کہا دیکھو مرکز جمعیت ناظم تے بڑے بڑے کھبے ہاتھ نال چاہ پیندے پے، میں کالج سنگ اتنے بڑا شور پی گیا۔ میں سمجھایا بھی یار ایسا نہیں تھا، اصل جب وہ فرنٹ کیمرہ وہ کہ نہیں ہو نہیں سکتا، چنگے بھلے سیانے کئی پروفیسر۔ میں پھر انہوں نے اتنے تصویر لا کے بہائی، ایک تصویر سامنے لائی، ایک بیک تو لائی، تے ہاتھ سے کپ فڑا، تو میں پھڑو کپ ذرا، وہ جی تصویر سامنے سی نا انہیں سجا کھبا بہایا، تے جی پچھلی تصویر سے انہیں صحیح بہا دیتا۔ تو کئی سجا بہا کے کھبا مارنا بھی پہنتا ہے۔ بہرحال اللہ سمجھ عطا فرمائے، اچھی آمین کر۔ میں عید پڑھائی، عید کے موقع تے میں اللہ نے موقع تے میرے جیل چ گل پا دیتی۔ میں کہا بھی انڈیا والوں کان کھول کے سن لو، کان کھول کے سن لو۔
بھی اسی اج تہاڈی جڑی ماں ہے نا گاؤ ماتا اندر گلے تے چھری چلاونی انشاءاللہ چلائی نا کئی نے گائے سبا کی تو میں بندے دے پتر بن جاؤ جی تھی خرابی کی تو تھوڑے گلے تے بھی چھری چلا دیں وہ میں تو جذبات نہ گل کہی وہ ساری ایک جماعت مہربان دوست نے کی نام لینا ہے دعا کرو اللہ انہوں ہدایت عطا کرے اچھی آمین کہہ دو اسی جواب دئیے نا تو اس تو بڑا دے سکنے ہیں لیکن سانو زیب نہیں دینا فیس بک تے اچھیاں چیزاں دے اچھے کمنٹ کرنے چاہیے نے بس ہدایتی دعائیں کرنے ایک دعا میں اور کیتی اللہ کو کر کے آیا وہ میں تمہیں نہیں دسنی وہ تو میرا معاملہ ہے ظاہر جدو بندہ پریشان ہوتا تو پھر آپ کچھ کہندا ہی ہے نا تیرے دعاواں لینیاں چاہیے نے بس دعاواں نہیں لینا چاہیے اللہ مینوں تانوں سب نوں ہدایت عطا کرے اچھی آمین کہہ دو گل ختم کریے ذرا اے اللہ دی قدرت کامل ہے کہ بیٹے صرف رب دیندا ہے سید عبد الغنی شاہ صاحب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ تے تانوں پتہ ہے بڑے نیک آدمی سن قرآن پڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب تے لوگ کہندے نے بھی سچ مچ پرندے بھی کھڑے ہو جاندے اینا اثر سی انہاں دی آواز اندر کمال درجے دی آواز سی ماشاءاللہ مولانا حبیب الرحمان یزدانی رحمۃ اللہ علیہ انہاں تو پہلے اتنے خطیب ہو سن بڑی انہاں خدمت کی تھی لیکن اولاد کوئی نہیں سی اولاد سید عبد الغنی شاہ صاحب اے سید ضیاء اللہ صاحب بخاری نے نا انہاں دے غالباً ماموں سن میرے قریبی رشتہ دار سن اللہ اکبر اللہ ایک دن جمعے چ نا آخری گل ذرا سنو میں دعا کریے ادھر ایتاں میں پڑھیاں نا جو آخر تے انہاں دے دوست بیٹھے ایک اتفاق نال سجے ایک کھبے ایک سامنے وہ ایت دی ترتیب نال ادھر جڑا دوست نو اللہ نے بیٹیاں بیٹیاں دتیاں جڑا ادھر والا سی انہوں اللہ نے بیٹے دیتے سامنے بیٹھا تے انہوں دوویں نعمتاں دتیاں تے شاہ صاحب ترجمہ کی کردے نے اللہ اکبر اللہ یہب لمن یشاء اناسا اے میرے ویرو رب دیاں مرضیاں نے اللہ جنوں چاہندا ہے اب ویکھو میرا دوست بیٹھا ہے اللہ نے انہوں بیٹیاں بیٹیاں عطا کیتیاں نے او یزوجہم یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور ادھر میرا دوست بیٹھا ہے اللہ نے انہوں بیٹے بیٹے عطا کیتے نے او یزوجہم ذکرانا و اناسا اے سامنے دوست بیٹھا ہے اللہ نے بیٹے بیٹیاں ملا کے عطا کیتے نے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا تے میرے جیسے گناہگار نو اللہ نے کچھ بھی نہیں اللہ اکبر اللہ تیاں دے وے پت دے وے اسے دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا تیاں پت یارو موتی انمول نے پر سارے اختیار کو اللہ کھولنے بندیا تو رب نو بھلا چھوڑیا جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے پر سارے اختیار کو یار تسی آپ انشاءاللہ ہون اشراق پڑھنی انشاءاللہ کہو اے اینی وڈی نعمت ہے ڈاکٹر صاحب بیٹھے نے تسی بھی سیانے بندے ہو اللہ نے انسان نو 360 جوڑ عطا کیتے تے اینی فلیکسیبلٹی ہے اگر جوڑ نہ ہون تے اللہ جانے اسی نہ رکوع کر سکیے نہ سجدہ کر سکیے اے انگلی ہے اے جتنے مرضی لے انج کر لو انج کر لو انج کر لو اے اللہ نے جوڑاں دے اندر اینی نرمی اور لچک رکھی ہوئی ہے وگرنہ انسان پتھر طرح انج سیدھا ہی ہو جائے انسان سجدے چلا جاندہ ہے رکوع چلا جاندہ ہے کدی الٹا ہو جاندہ ہے کدی سیدھا ہو جاندہ ہے بہت کچھ کردا ہے اے فضل تے رحمت کیندی تے سرکار نے فرمایا اے میرے امت دے لوگو صدقہ ادا کریا کرو اے جڑے 360 جوڑ نے انہاں تے صدقہ لازم ہے بندہ سبحان اللہ کہندا ہے اے بھی صدقہ ہے الحمدللہ کہندا ہے اے بھی صدقہ ہے اللہ اکبر کہے اے بھی صدقہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھدا ہے اے بھی صدقہ ہے نیکی دا حکم دیندا ہے اے بھی صدقہ ہے برائی تو روکدا ہے اے بھی سجدہ ہے صدقہ ہے لیکن آپ نے فرمایا اگر تسی چاہتے ہو کہ سارے جسم دے جوڑاں دا صدقہ ادا ہو جائے حجر دی نماز تو بعد نماز پڑھن تو بعد اپنی جگہ تے بیٹھے رو ذکر اذکار کرو تے جدو سورج نکل آئے 2 رکعتاں اشراق دیاں پڑھ لو سارے جسم دی طرفوں صدقہ اللہ دی طرفوں ادا ہو جائے کتنا سوکھا علاج ہے اللہ پڑھن دی توفیق دے یہ اشراق دے اور بھی بڑے فائدے نے پھر کس وقت دساں گے تانوں انشاءاللہ بہرحال یہ عقیدہ نوٹ کر لو کہ بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا کون ہے اللہ تو جب تک یہ عقیدہ نہیں ہوئے گا اس وقت تک اسی مسلمان ہی نہیں اللہ پوری قوم نو ہدایت عطا کرے
اللہ جانتا ہے کہ لوگ پتراں لین واسطے اولاد لین واسطے پتہ نہیں کنے کو شرک کرتے ہیں، کنے کچھ معاملات کرتے ہیں، وہ ایمان بھی انہوں کا غائب تے پیسے بھی غائب، ایسے دین دے بھیس اندر ٹھگ تے چور بیٹھے نے، وہ لوگوں کا مال بھی لٹی جاندے نے تے ایمان بھی۔ اللہ توحیدی دولت تو سب نو والا مال کرے تے یا اللہ توحید تے قائم رکھی تے مرد دم تک اندے تے قائم رکھی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیمارہ مصباح کرو۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما، تنگ دست لوگاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر بیمار نے روحانی جسمانی طور تے، اللہ سونے اپنی رحمت نال شفا کاملہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ ساڈیاں اولاداں نو گھرانے نو سارے مسلماناں نو صحت اور تندرستیاں عطا فرما۔ یا اللہ ساڈے جسم دے وچوں ایک ایک وائرس نو ایک ایک بیماری نو اپنی قدرت کاملہ نال نکال دے تے جسم دے ایک ایک عضو نو تا حیات صحیح فرما دے۔ اے میرے اللہ فار ایور ہمیشہ ہمیشہ واسطے تا حیات تندرستیاں عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی دوست بیٹھے نے دعا اندر شریک نے یا جتنے بھی تیرے مسلمان بندے بیٹھے نے، اللہ سب نو تا حیات ایمان اور صحت دی سلامتی عطا فرما۔ اے میرے اللہ ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اللہم عجل باخذہم، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔